بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔ فَجَمَعَ قَوْمَهُ ثُمَّ عَمَّ وَخَصَّ بِقَوْلِهِ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا حَتَّى قَالَ يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے کسی بھی معاملے میں بچا نہیں سکتا، اور یہی بات اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی کہ میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اب حدیث پاک کا ظاہری طور پر دیکھا جائے اور جو آج بعض بندے مطلب ہی لیتے ہیں کہ بھائی اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اب ہم اس بارے میں علماء کے اقوال دیکھتے ہیں کہ جو امت کے اکابر علماء گزرے ہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے نام بھی آج زندہ ہیں اور ان کے کام بھی آج سراہے جاتے ہیں، وہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابن حجر مکی حیتمی رحمہ اللہ صواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں قال المحب الطبری وغیرہ من العلماء انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یملک لأحد شیئا ولا نفع ولا ضرر لیکن عز وجل یملکہ نفع اقاربہ بل وجمیع امتہ بشفاعۃ العامة والخاصة فہو لا یملک الا ما یملکہ لہ مولاہ۔ محب طبری اور دیگر علماء نے فرمایا کہ حضور کسی چیز کے مالک نہیں ہیں مگر اس چیز کے مالک ہیں جس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک بنایا ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کو نفع دینے کے مالک ہیں، بلکہ اپنی تمام امت کو نفع دینے کے مالک ہیں، یعنی مالک اتنے ہی ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کی شفاعت کا اختیار دیا، آپ امت کی شفاعت کریں گے۔ اہل بیت کی شفاعت کا اختیار دیا، اہل بیت کی شفاعت کریں گے۔ کما اشار الیہ بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور نے اپنے فرمان سے بھی اس چیز کو ظاہر کیا، اشارہ کیا اس طرف۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ای بمجرد نفسی من غیر ما یکرمنی بہ اللہ من نحو شفاعت او مغفرت وخاطبهم بذلك رعایة لمقام التخفیف والحث على العمل والحرص على ان يكونوا اولى الناس حظا في تقوى اللہ۔ یہ خلاصتاً جو میں عرض کرتا ہوں کہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے ہی کا مالک ہوں جتنا اللہ نے مجھے مالک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر میں مالک نہیں ہوں۔ تو بات وہی حال ہو گئی جو آج بعض لوگ کہتے ہیں جناب ذاتی عطائی کا آج کا گڑا ہوا مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ علماء کا، یہ امت مسلمہ کا متفقہ جو ہے وہ نظریہ ہے، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو دیا ہے حضور اسی سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی حضور کے فرمان کا مطلب ہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. جو کچھ ہے رب کی عطا سے ہے، اور اللہ نے دیا کتنا ہے یہ ہم گن نہیں سکتے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اتنا رب نے دیا ہے. تو یہ ابن حجر جو ہے اس کے بارے میں، اور آگے جا کے کیا فرماتے ہیں، لا ينافي هذه الاحاديث ما في صحيحين وغيرهما، اور نیچے جا کر فرماتا ہے اما لأن هذه الرواية محمولة على من مات كافرا او انها قبل علمه بأنه يشفع عموما او خصوصا. فرماتے ہیں کہ یہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کسی چیز سے نہیں بچا سکتا، اس سے مراد وہ ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو. کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کافر مرا ہے تو حضور اس کو اس کی شفاعت نہیں کریں گے. یا یہ جو حضور کا فرمانا تھا یہ آپ کے علم سے پہلے تھا، کیونکہ بالکل ابتدائے اسلام میں اعلان نبوت میں جب آپ نے کیا تو کچھ ہی عرصہ بعد اس کے یہ بیان کیا. حالانکہ آپ کا علم، آپ کے درجات، آپ کو جو رفعتیں بلندیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ تدریجاً مقامات کے جو ہے وہ جس طرح قرآن نازل ہوتا گیا ایسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا. تو فرمایا یہ آپ کو اس چیز کا علم دینے سے پہلے تھا کہ آپ شفاعت کریں گے، یہ آپ نے فرمایا تھا. اور اسی طرح علامہ مناوی نے تیسیر میں زیر حدیث کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، یہ جو حدیث پاک ہے اس حدیث کے تحت کیا فرماتے ہیں، لا یعارضہ قول صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیتہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا لأن معناه انہ لا یملک لهم نفعا لیکن اللہ یملکہ نفعهم بشفاعتہ فهو لا یملک الا ما ملکہ ربہ. فرماتے ہیں یہ تو حدیثوں کا ٹکرار ہو گیا. بظاہر طور پر دیکھا جائے ایک حدیث میں فرمایا میں مالک نہیں ہوں، دوسرے میں فرمایا کل نصب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نصب و سبب. ایک حدیث پاک میں نصب و سہاری ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ قائم رہے گا قیامت کے دن. فرمایا یہ معارض نہیں ہے، یہ ٹکرار نہیں رہے، بلکہ وہاں جو نفی کی گئی ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں. یہ علامہ مناوی نے بھی لکھا ہے تیسیر شرح جامع صغیر میں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا. اور اس کے علاوہ اگر حدیثوں کی طرف ہم آئیں کہ اہل بیت اطہار کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہنچے گی نہیں بلکہ پہنچ چکی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور وہ کیسے؟ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن عساکر نے اس حدیث کو لکھا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کہ بے شک میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے پناہ دے دی ہے، اس لیے فاطمہ رکھا. اور ایک حدیث پاک میں کنز العمال میں یہ حدیث ہے، سألت ربی اللہ يدخل احد لا يدخل احد من اہل بیتی النار فاعطانیھا. میں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے اہل بیت میں سے کوئی بھی آگ میں نہ جائے. حضور فرماتے اللہ نے مجھے دے دیا، اللہ نے مجھے دے دیا. تو اس سے پیچھے پھر کیا بات رہ جاتی ہے کہ یہ مطلب گاڑ لینا کہ جناب شفاعت نہیں کر سکتے، اہل بیت کو بچانے کے مالک نہیں ہیں. حالانکہ حدیث پاک لکھی ہوئی موجود کہ شفاعتی لأہل کبائر من امتی، کہ میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری حدیث پاک ایک میں
امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بالیاں نظر آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زجر کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ڈراتے ہوئے فرمایا ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا، کہ قیامت کے دن تمہیں حضور بھی نہیں بچائیں گے اے ام ہانی، اللہ سے تمہیں نہیں بچائیں گے جو تم کام کر رہی ہو، یعنی بے پردگی کر رہی ہو، تمہارے کانوں کی بالیاں نظر آ رہی ہیں، تو حضور بھی نہیں بچائیں گے۔ اب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بہن تھی، وہ حضور کے پاس چلی گئی، حضور کے پاس چلی گئی اور سارا واقعہ بیان کر دی، یا رسول اللہ حضرت علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور بھی قیامت کے دن نہیں بچائیں گے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا، وہی حدیث جو الفاظ وہاں تھے بالکل اس کے برعکس ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہاں کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور ہے۔ وہاں ذاتی کی نفی ہے، یہاں عطائی کا بیان ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہاں تو جو کافر ہو کر برے وہ جنت اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی، لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیت وان شفاعتی تنال حاء وحکما، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہے لوگوں کو وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری شفاعت میرے گھر والوں تک نہیں پہنچے گی۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ میری شفاعت تو قبیلہ حا اور قبیلہ حکم تک پہنچ چکی ہے، انا بے شک پہنچ چکی ہے، ان تک جب پہنچ چکی ہے تو گھر والوں تک کیسے نہیں پہنچے گی؟ تو پتہ چلا کہ احادیث کا غلط مطلب بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا وہ تو جو سزا ملے گی وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر معنوی تحریف کی جاتی ہے، مطلب بدل دیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو حضور کی شفاعت اہل بیت کو بھی پہنچے گی، مومنین کو بھی پہنچے گی، کبیرہ گناہ کر